آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں سندھ اسمبلی کی. آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ 2 اجلاس ہو رہے تھے آج ایک ہی صوبائی اسمبلی کے. ایک کو اسپیکر نے بلایا اور اس کو چیئر کیا. دوسرا اجلاس جو تھا وہ گورنر صاحب نے بلایا اور اس کو جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے چیئر کیا اور اس میں بجٹ پیش ہوا. 2 اجلاس پہ وقت جب ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اجلاس ضرور جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں اجلاس ٹھیک ہوں گے. کس کی کارروائی جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی تھی اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کیا ریمیڈی ہوتی ہے قواعد و ضوابط میں آئین پاکستان میں؟ جی اچھا شکریہ. ایک تو میں اس وقت بھی منسٹر ہوں ویمن ڈیولپمنٹ کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے گورنر اجلاس طلب کرتا ہے اور گورنمنٹ اس میں اپنا بزنس دیتی ہے. گورنر اجلاس طلب کرتا ہے اور گورنمنٹ کا کام ہے اپنا بزنس دینا اور اسپیکر کا کام ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا پروسیجر کہ اس بزنس کو جو ہے جو اس میں ایجنڈا ہے اس کو چلانا. اب اسپیکر نے کس حیثیت سے اجلاس طلب کیا اور گورنر کے اجلاس جو گورنر نے جو اجلاس بلایا اس کو دوسری جگہ بلانا پڑا کیونکہ اسپیکر صاحب نے وہ اجلاس ہونے نہیں دے رہے تھے. نتیجتاً گورنر صاحب نے کچھ آرڈیننس کر کے ان کے اختیارات کو محدود کیا. یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر صحیح پہ کھڑی بھی تھی تو پھر صدر مملکت نے ان گورنر سے حلف کیوں لیا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے صدر مملکت نے ان گورنر سے حلف لیا ہے اور یہی گورنر ہیں اور انہی کے ذریعے کام ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ اتنی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بقول شیخ رشید کے اتنی بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اگر ملک میں پولیٹیکل انسرٹینٹی رہے گی تو یہ سرنگیں زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوں گی. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر آپ نے ٹھیک کہا کہ گورنر صاحب جو ہے رولز کے مطابق اجلاس بلاتے ہیں. اب جس شخص نے جس فرد نے جس آفس پہ بیٹھے ہوئے آفس ہولڈر نے ایک غیر قانونی اجلاس بلایا ہے اس کے خلاف پھر کارروائی کیا ہونی چاہیے؟ آپ ظاہر ہے آپ تو صوبہ سندھ میں ہیں لیکن آپ کولیشن پارٹنر بھی ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کے خلاف کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ایسا کبھی سندھ اسمبلی میں ہوا نہیں اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ دو حلف اٹھاتے، ایک ایز ایم پی اے یا ایم این اے اور دوسرا ایز اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر. اور یہ انتہائی دیکھیں یہاں پہ عوام کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اور یہاں پہ قانون سازی ہونی ہے، یہاں پہ بڑے فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کا حلف لیا اور جب آپ نے حلف لے لیا تو اب آپ جب اس چیئر پہ بیٹھیں گے تو آپ اپنی پارٹی کے حساب سے نہیں چلیں گے اور آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے. اور اسمبلی کے ڈیکورم برقرار رکھنے کے لیے یہ اختیارات ہیں کہ جو رولز آف پروسیجر جو کہ ممبرز نے بنایا ہے سب نے مل کے اس میں جو نہیں بھی لکھا آپ وہ کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے ہی طور پر یہ سب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حلف سے غداری کر